بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی اس سلسلہ وار معلوماتی ویڈیو میں ہم آج جاوا میں اسلام کے پھیلاؤ کو بیان کریں گے۔ تو دوستوں، اسلام کی آمد سے پہلے ہی مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے درمیان تجارت جاری تھی۔ یمن اور خلیج فارس کے سوداگر مانسو کا پیچھا کرتے ہوئے مالابار کے شہروں تک پہنچے۔ یہاں سے دوسری لنکا، جاوا، سماٹرا کے جزائر جا پہنچے۔ اسلام کی آمد کے ساتھ اس تجارت میں تیزی آ گئی۔ بغداد کے طاقتور عباسی خلفائے نے خصوصیت کے ساتھ اس عالمی تجارت کی ہمت افزائی کی۔ ادھر مغرب میں تجارتی کارواں سرائے گزرتے ہوئے مغربی افریقہ کی گہرائی تک جا پہنچتے تھے، جسے آج جدید دور میں گانا اور نائجیریا کہا جاتا ہے۔ مشرق میں چین کی جانب والی سلک شاہراہ تجارتی سرگرمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بحری تجارت میں کچھ پیچھے نہیں تھی۔ عرب اور ایران کے مسلمان تاجروں نے بحر ہند کو کھنگال ڈالا، جس کی وجہ سے ہندوستان، مشرقی افریقہ، انڈونیشیا اور چین کے ساتھ ہونے والی تجارت کا بڑا حصہ ان کے دامن میں آ گیا۔ ملبار، سری لنکا، سماٹرا، کیا نوٹوان اور مشرقی افریقہ کے سارے ساحلوں کے کنارے مسلمان تاجروں نے اپنے تجارتی بستیاں قائم کر لی تھیں۔ المسعودی نے لکھا ہے کہ سن 877 میں تانگ شاہی سلسلہ کی بادشاہی ہویونگ کے دور حکومت میں چین کے کیانٹونگ شہر میں 2 لاکھ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ سن 887 میں کسانوں کی بغاوت نے ان مسلمانوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں سے فرار ہو کر یہ مسلمان ملایا کو مغربی ساحل پر واقع کھیٹا میں آباد ہو گئے۔ سن 750 اور سن 1100 کے دوران بحر ہند کے دائرہ سے وابستہ تمام ساحلوں پر مسلمان تاجروں کی بے شمار بستیاں آباد تھیں۔ یہ مسلمان تاجر کافی متعامل اور خوشحال تھے۔ مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر بے شمار علاقائی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بین المذاہب شادیوں نے بھی اسلام کے پھیلانے میں کافی اہم رول ادا کیا، جیسا کہ مالبار اور سماٹرا میں ہوا تھا۔ ان ہجرت کرنے والوں نے مقامی آبادی پر اپنے معاشرتی اور تمدنی روایت کو زبردستی لاگو نہیں کیا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے بذات خود مقامی معاشرہ کو قبول کر لیا تھا اور اس معاشرت کو توحید اور شریعت کے ڈھانچے میں ڈھال لیا۔ ملائی باشندوں کے درمیان عرب ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے، لیکن ان کو معاشرہ میں ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل رہا۔ وہ قرآن کی زبان میں بات چیت کرتے تھے، اپنی خدا ترسی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے ان عادات اور خصائل کی وجہ سے ہر کوئی ان کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے راجا اور سلاطین بھی اپنے خاندان کے فرد کو کسی عرب کے ساتھ شادی کرنا انتہائی فخر اور شان کی بات سمجھتے تھے۔ عرب خون سے پیدا ہونے والے افراد کو سید کہہ کر، یعنی پیغمبر کے وارث کہہ کر عزت افزائی کی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب کہ کلاسیکل اسلام انتہائی عروج پر تھا۔ 8ویں اور 9ویں عیسوی صدی کے دوران مدینہ اور کوفہ میں فقہ کے اہم ترین مسالک کی تدوین ہوئی۔ عرب اور فارس کے وہ بیپاری جوان علاقوں کے جو ان علاقوں کی جانب گئے، جس اسلام کو اپنے ساتھ لے گئے، وہ شریعت اور فقہ کی رنگ میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام کی ابتدائی دور میں جس طرز کا اسلام آیا، وہ مشرق وسطیٰ کے دانشورانہ کا مظہر تھا۔ حالانکہ یہ علاقہ عباسی شہنشاہت کے سیاسی اور فوجی دائرہ سے باہر تھا، یہاں کے مذہبی ارتقاء میں حج کے انتہائی اہم رول ادا کیا۔ عربوں کی اکثریت شافعی اور مالکی مسالک پر چلتی تھی۔ یہ مسالک مدینہ اور دمشق کے غالب مسالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انڈونیشیائی اور ملیشیائی حجاج کرام حج سے واپس آئے تو فقہ کے ان مسالک کی طرز فکر کو اپنے دامن میں سمیٹ لائے۔ تقریباً سن 1100 کے آس پاس عالم اسلام ایک انتہائی گہرے تخیر سے گزرا۔
امام غزالی جن کا انتقال سن 1111 میں ہوا، اپنے زور بیان میں فصیح تحریروں سے فلسفی کی تعلیم پر قاری ضرب لگائی اور اسلامی نظام تعلیم میں تصوف کی ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ سن 1100 سے پہلے اسلامی تہذیب باطنی دنیا سے دور اور اقلیت پسندی سے قریب تھی۔ اس کا اہم ترین زور شریعت اور فقہ تھا۔ سن 1100 کے بعد اسلامی تہذیب نے باطن کی طرف رجوع کیا، فلسفی اور طبیعیاتی سائنس کی بجائے روحانیت کی جانب زیادہ زور دیا۔ اس طرح تصوف اسلامی تعلیمات کا انتہائی اہم عنصر بن کر ابھرا۔ صوفی مسالک کے اہم ترین مسلسلے ابھرائے جنہوں نے آگے چل کر ایشیا اور افریقہ کے سارے تناظر کے قلوب کو یکسر ہی بدل ڈالا۔ بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کا انتقال مبارک 1166 میں ہوا، دلی میں حضرت خواجہ محی الدین چشتی، کنیا ترکی میں شیخ جلال الدین رومی، وفات 1273 میں ہوئی، اور کیرا میں حضرت انشاد ولی کا انتقال 1258 میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ ساز ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے کاوشوں سے ان بڑے اعظم کو کایا پلٹ دی۔ اسلامی تہذیب کا طریقہ کار اور عمل دخل دونوں کی حیبت تبدیل کر کے رکھ دی۔ ہندوستان کی طرح جزائر کے اس جھرمٹ میں بھی اسلامی حیبت کی اس تبدیلی یعنی باطن کی طرف اس کا جھکاؤ کا دباؤ کو محسوس کیا گیا۔ سن 1100 سے لے کر 1500 تک یہی وہ دور ہے جبکہ انڈونیشیا اور ملایا میں اسلام کی اشاعت انتہائی تیزی سے ہوئی۔ ہندوستان کی طرح یہاں بھی روحانی اسلام نے ان جزائر کو اپنا گھر بنایا اور روحانی اسلام میں ظاہری آداب کا مجموعی نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام جو باطن کی طرف زیادہ مرتکز تھا۔ ان جزائر کے مجموعہ میں اسلام کی اشاعت آنے والے 400 سالوں تک یہاں کے جغرافیائی حالات کے اندازے ہوئی۔ مختلف جزائر سے ہوتا ہوا یہ آگے بڑھتا رہا۔ سن 1100 سے لے کر 1500 کے دوران ان کی ابتدا سماٹرا سے ہوئی۔ اس کے بعد جاوا، ملایا، بورنیو، سولو یعنی منڈانلو، سلادس اور لوزون جیسے منیلا کہا جاتا ہے میں اس کی اشاعت کی رفتار بڑھنے لگی۔ سن 1100 کے آس پاس عرب کے ایک عالم حضرت شیخ عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے سماٹرا کو اسلام سے آشنا کرایا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شیخ برہان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی اس تحریک کو شمالی سماٹرا تک پھیلایا۔ شمالی سماٹرا کا سربراہ چوہان شاہ سن 1200 میں مسلمان ہوا۔ اس علاقے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا وہی بادشاہ تھا۔ لیکن سن 1297 میں سلطان ملک سالہ کے دور حکومت میں اسلام کی زبردست سرپرستی حاصل ہوئی۔ پچھلی صدیوں کے دوران تجارتی روابط کی وجہ سے سماٹرا اور جاوا کے ساحلوں کے علاوہ ملایا کے مغربی ساحل اور ویتنام کے مشرقی ساحل اسلام سے آشنا ہو چکے تھے۔ پھر 14ویں صدی عیسوی کے دوران صوفی شیوخ آئے اور سارے سماٹرا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ وسپائی شہر علوم حاصل کرنے کا مرکز بن گیا۔ سن 1345 میں ابن بطوطہ نے پسائی شہر کی سیاحت کی۔ اس نے وہاں کے حکمران ملک الزہر کو خدا ترس علماء کی سرپرستی کرنے والا اور مذہب اسلام کی بڑی تمدنی سے اشاعت کرنے والا پایا۔ ملک الزہر ملک سالہ کا پڑپوتا تھا۔ جاوا جزیرہ کا ایک شہزادہ ملاکہ فرار ہو گیا۔ اس نے پاسی کے سلطان کی بیٹی سے بیاہ کر دیا۔ سن 1406 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام سلطان اسکندر شاہ رکھا۔ یہی وہ شہزادہ تھا جس نے ملایا کو اسلام سے آشنا کروایا۔ پاسانی اور رملہ کا تصوف کا مرکز بن گئے۔ روحانی تعلیمات اندرونی علاقوں کو منور کرنے لگی۔ ملاح کا اس علاقے میں اسلام کی روشنی کا منار بن گیا۔ سن 1474 میں ایک بڑا تجارتی مرکز کیڈا اسلام کے دائرے میں داخل ہوا گیا۔ یہی وہ دور ہے یعنی 13ویں اور 14ویں صدی جبکہ اسلامی دنیا منگولوں کے حملوں سے تباہ اور تاراج ہو رہی تھی۔ ان مزالوں سے بچنے کے لیے بے شمار علماء، صوفی شیخ اور تاجروں نے دہلی میں پناہ لی۔ جب دہلی کے بادشاہ محمد بن تغلق نے سن 1335 کے آس پاس صوفیہ کرام پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا تو کئی صوفیہ کرام نے ہجرت کرتے ہوئے
आगे इन जजीरा की झुरमुट में पड़ा दी। आलम इस्लाम में तौसूफ इस कदर फैल चुका था कि अक्सर ताजर और मुसाफिर भी अहले तरकियत से थे। इस हिजरत की वजह से इन जज़ायर में मजहबी तारीखें ज्यादा मुतहरक होगी। इसी जोशो हजान ने खुद मलाई बिशिंदों ने की अजीम सूफी शेख के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने इस्लाम की तारीख को आगे बढ़ाया, अपने जज़ायर में शिद्दत व मद से इसकी इशाअत की। 14वीं और 15वीं सदी के दौरान जावा पर एक ताकतवर हिंदू शाही खानदान मज्जापत की फरमावरवाई थी। इसका मरकज जकार्ता था। इस हुकूमत की आमदनी का अहम जरिया था मसाला जात की तजारत और ज़राअत। मजापात नस्ल के बशिंदों से जावा जजीरा पर और इसकी तजारत पर मुकम्मल तौर पर हावी थे। दूसरी जानिब छोटे छोटे राजा और मुकामी सरदार इलाकाई बंदरगाहों पर काबिज थे। ये राजा और सरदार मजापात हुकूमत को खराज अदा किया करते थे। जज़ायर की झुरमुट और मुस्लिम दुनिया के दरमियान जैसे जैसे तजारत जोर पकड़ दी, मुकामी राजाओं सरदारों ने मुस्लिम हिंदुस्तान और मशरिक वस्ता से नजदीकी तजारती रवाबत का बढ़ाना बेहतर जाना। मजापात राजा से बाराबता बरकरार रखने की बनिस्बत इन्हें इस्लामी दुनिया के साथ तल्लुकात बढ़ाने में ज्यादा फायदा नजर आया। इसका नतीजा ये निकला कि मुकामी इलाकों के तल्लुकात कमजोर हो गए, जिसकी वजह से मरकजियत भी ज़वाल का शिकार हो गई। इस तरह यहाँ ताकत का एक खला पैदा हो गया। मुकामी राजा और सरदार यके बाद दीगर इस्लाम कबूल करने लगे। तब्दीली मजहब के साथ ही इन्हें एहसास हो कि अब वो एक बैन अल-अक़वामी बरादरी के आगोश में है। इनकी तजारत में भी इजाफा होने लगा। वक्त के साथ साथ मुजाहिबात दरबार भी इस्लामी असर कबूल करने लगा। सन 1450 तक इस्लाम इस दरबार का गालिब मजहब बन चुका था। 1451 में एक आरफ हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मरकज जदीद शहर सराबिया के करीब बढ़ाया। इनकी कोशिशों से मुजाहिबात राजा को तजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1475 तक आते आते मुजाहिबात शाही सिलसिले ने अपने किरदार को मुस्लिम सलातीन के रूप में मुकम्मल तौर से ढाल दिया। ये हुकूमत 1515 तक बरकरार रही। इस तरह जावा में इस्लाम की शाद की तारीख बिल्कुल जुदागाना बाब की हैसियत रखती है। ये इस तारीख के आलम डिगर की तरह नहीं है। जब कोई ताकतवर बादशाह मजहब तब्दील कर लेता तो इसकी वजह से राया को भी मजबूरन इसी मजहब की अतात कबूल करनी पड़ती। इन जज़ायर में सबसे पहले तो अवाम ने इस्लाम कबूल किया। हुक्मरानों ने तो बाद में इस राह को इख्तियार किया। वो सूफिया कराम जिन्होंने जावा के बशिंदों की जिंदगी बदल दी और जिनका वहां के लोग बहुत ही अदब और एहतराम करते थे, वो हैं पासबानी के सूफी शेख इसहाक, सुनान बोंग, सुनान आम्पेल, सुनान गिरी, सुनान दरी जाता और खलीफा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोस्तों, आज हम इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम आपके सामने नई किस्त के साथ पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।